السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپیس اکیڈمی ملتان کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے ڈیلی جو ہے سبسکرائبر بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کل جو تھے وہ 70 سبسکرائبر تھے، آج 150 کے قریب ہو چکے ہیں۔ تو اس سے یہاں سے ایک پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے اسپیس اکیڈمی ملتان کو کتنا پسند کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ہے آن لائن جو ہے ہماری کلاسیں جو بھی چل رہی ہیں، لیکن ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ایک مطلب افورڈ نہیں کر سکتے فیسیں، ان کو آن لائن لیکچر کی فری سہولت دی ہوئی ہے۔ تو کل ہم نے یو این او کے بارے میں پڑھا تھا کہ یو این او کب بنی تھی، اس کی کتنی لینگویج ہیں، اس کے کتنے آرگن ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، یہ ہم نے سارا پڑھا تھا۔ آج ہم نے بتانا ہے سیکرٹری جنرل کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یو این او کا تھوڑا سا ایک مختصر تعارف بتا دوں کہ یو این او جو ہے وہ 24 اکتوبر 1945 24 اکتوبر 1945 میں بنائی گئی تھی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے۔ اس کی 6 آفیشیل لینگویج ہیں، اور لینگویج کا میں نے آپ کو کوڈ بتایا تھا کار سیف، CARSEF۔ کار سیف سے سی سے بنتا ہے چائنیز، اے سے عربک، آر سے رشین، ایس سے اسپینش، ای سے انگلش، ایف سے فرینچ۔ تو یہ ایک کوڈ ہے، یہ PPSC میں اکثر پوچھا جاتا ہے پیپر میں بھی اور انٹرویو میں بھی کہ آپ 6 آفیشیل لینگویج بتائیں۔ جب آپ کو کوڈ یاد ہوگا تو کبھی بھی آپ نہیں بولیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے یو این او کا جب ممبر بنتا ہے وہ کون سی ڈیٹ کو بنتا ہے وہ بھی آپ یاد کر لیں، 30 ستمبر 1947 میں بنتا ہے۔ اور یو این او کے 6 آرگن ہیں، جنرل اسمبلی ہے، یو این او سیکورٹی کونسل ہو گئے، ICJ سوشل اینڈ اکنامک کونسل ہے، یو این او سیکریٹریٹ ہے، اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہے۔ اور اس کے علاوہ یو این او کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ جو پیسہ دیتا ہے، سب سے زیادہ جو بجٹ کنزیوم کرتا ہے، وہ پہلے نمبر پر USA کنزیوم کرتا ہے، دوسرے نمبر پر چائنا کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جاپان کرتا ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیپر میں اکثر آ جاتا ہے۔ یہ ایک تھا مختصر تعارف۔ لیکن پبلک سروس کمیشن کے اوپر جو اہم سوال بنتے ہیں، اور وہ کس کے اوپر بنتے ہیں؟ سیکرٹری جنرل کے اوپر، کہ کون سا سیکرٹری جنرل پہلا تھا، آخری کون تھا، کون سا کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ سارے جو ہے نا میں آپ کو پڑھانے والا ہوں۔ ہاں جی، یو این او کو جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کو پیپر کے لحاظ سے یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ انٹرویو میں نہیں پوچھے جاتے، لیکن یہ پیپر میں PPSC کا جو بھی پیپر ہوتا ہے یا FPC کا جو بھی پیپر ہوتا ہے اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس کو کیسے یاد کرنا ہے؟ یہ لسٹ آف سیکرٹری جنرل، ایس سے سیکرٹری جنرل آف یو این او۔ تو پہلا جو بندہ ہے، پہلے جب یہ 1945 میں بنائی گئی تھی تو پہلے ایک ایکٹنگ بیگ، مطلب ہے اس کا کوئی عہدہ نہیں تھا، وہ ایکٹنگ جیسے ہوتا ہے۔ تو گلیڈ وائن جیب ان کا تعلق تھا UK سے، یہ ایکٹنگ تھی۔ یہ تقریباً کو 2-3 مہینے کے لیے بنے۔ اس کے بعد پراپر سیکرٹری جنرل بیٹھ گئے ٹریجری کا تعلق جو تھا وہ ناروے سے ہے، اور یہ 1946 سے لے کر 1952 تک رہتے ہیں۔ شروع میں جو ہے نا یہ ٹینیور جو ہے مطلب ہے وہ صحیح نہیں، وہ فکس نہیں کیا گیا، لیکن بعد میں جو ہے ایکچولی سیکرٹری جنرل جو ہے وہ تقریباً 10 سال کے لیے منتقل ہوتا ہے، اور سیکرٹری جنرل 31 دسمبر کو ریٹائر ہو جاتا ہے اور 1 جنوری کو عہدہ سنبھال لیتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی ترتیب ہے۔ ٹریجری جس کا تعلق ناروے سے تھا، یہ 1946 سے 1952 تک رہتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ہی اہم ڈیگ ہیمرسکپ جول، یہ 1953 سے 1961 ان کا تعلق سویڈن سے تھا۔ اب یہ جو دوسرے سیکرٹری جنرل ہیں یہ جو ہے امن کے مشن کے لیے کانگو جاتے ہیں۔ کانگو ایک افریقہ کا ملک ہے، وہاں جاتے ہیں امن کے مشن کے لیے، لیکن ان کا جو ایروپلین ہے وہ کریش ہو جاتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب پیپر میں اکثر آتا ہے کہ وچ سیکرٹری جنرل واز ڈائیڈ وائل کریش آف ایروپلین، تو یہ دوسرے نمبر والے ہیں، اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس سیکرٹری جنرل کس سے ملک سے تعلق تھا جو کہ جہاز میں کریش ہو گیا تھا، تو وہ آپ نے یاد رکھنا سویڈن سے۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ پہلے سیکرٹری جنرل جو ہے یو این او کو ان کا تعلق کس ملک سے تھا، تو ناروے سے۔ یہ ملک بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 یو تھانٹ جو ہے ان کا تعلق برما سے ہے۔ اب پیپر کے اندر اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ who was the first Asian who became the Secretary General of UN۔ تو فرسٹ ایشین کون سا ہوگا؟
برما سے تعلق ہے. برما آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش سے آگے ہے, پاکستان کے آگے انڈیا, انڈیا کے بعد بنگلہ دیش, بنگلہ دیش کے بعد آگے برما. تو یہ یوتھانٹ جن کا تعلق برما سے ہے, یہ فرسٹ ایشین ہے. یہ 1961 سے 1971 تک 10 سال کے لیے بیٹھتے رہتے ہیں. اس کے بعد کرت والدین, کرت والدین یہ جو ہے چوتھے سیکرٹری جنرل ہیں ترتیب کے ساتھ. 1972 سے 1981 تک ان کا تعلق آسٹریا سے. آسٹریا جو ہے یورپ کا ملک ہے, تو یہ پہلے مطلب ہے کہ آسٹریا کی طرف سے یہ پہلے بندے ہیں جو کہ UN کے سیکرٹری جنرل بندے ہیں. اس کے بعد نمبر 5 پہ جاوید پریز دی یولر, 1982 سے 1991 تک ان کا تعلق پیرو سے ہے. تو پیرو کہاں کیا ہے؟ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے, وہاں سے ہے ان کا تعلق. اس کے بعد بٹروس غالی, ان کا تعلق یہ پہلے مسلمان ہوتے ہیں جو کہ مصر سے ان کا تعلق ہے, اور 92 سے 96 تک بیٹھتے ہیں. یہ جو ہے نا 4 سال کے لیے ہوتے ہیں. بہت ہی اہم کوفی عنان, کوفی عنان جو ہے ان کا تعلق افریقہ سے ہے, اور یہ افریقہ کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے گھانا. یہ 1979 سے لے کر 2006 تک بیٹھتے ہیں. اس کے بعد 8ویں نمبر پر آئیں بان کی مون. بان کی مون جو ہے وہ جن کا تعلق ساؤتھ کوریا سے ہے, یعنی جنوبی کوریا سے ہے. یہ جنوری 2007 سے لے کر دسمبر 2016 تک بیٹھتے ہیں. اب دیکھیں یہ جنوری میں سلیکٹ ہوئے, 31 دسمبر کو ریٹائر ہو گئے, یعنی 1 جنوری کو سلیکٹ ہوتے ہیں اور 31 دسمبر کو ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور یہ 10 سال کے ہوتے ہیں. اس کے بعد بہت ہی اہم اور کرنٹ بھی موجود ہے اس وقت جو بیٹھے ہوئے سیکرٹری جنرل, ان کا نام ہے اینٹونیو گٹرس. اینٹونیو گٹرس 1 جنوری 2017 سے لے کر پریزنٹ ابھی موجود ہیں. ان کا تعلق پرتگال سے ہے. اب اس کے اوپر ایک اہم سوال آتا ہے کہ اینٹونیو گٹرس جو ہیں پرتگال کے کس عہدے پر تھے, یا پہلے ان کا پروفیشن کیا تھا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پرائم منسٹر تھے, اور جو کہ 1995 سے لے کر 2002 7 سال کے لیے 8 سال کے لیے پرائم منسٹر رہے ہیں. 2 مرتبہ یہ سلیکٹ ہوئے تھے. تو یہ جو ہے اینٹونیو گٹرس صاحب جو ہیں پرتگال کے ایکس پرائم منسٹر ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہیں. آج کل جو پریزنٹ سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی یہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی 2026 میں, یہ 10 سال کے لیے ریٹائر کیا ہے. تو امید ہے ہمارا یہ لیکچر آپ کو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگا. اس کو لائکس اور اس کے اوپر کمنٹس کریں, اس کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کہ UN کی جو اسپیشلائز ایجنسیز ہیں ان کے دارالحکومت کہاں پر ہیں, وہ کب کہاں بنائی گئی تھی, کس کا کیا مقصد تھا, یہ ہم پوری ڈیٹیل میں کل سے اس اسپیشلائز ایجنسی کو پڑھیں گے. جیسے لائک ILO ہے, اور UNFPA ہے, فوڈ والی ہے, ہیلتھ والی ہے, یہ ساری ہم ترتیب سے پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.